السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈائلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہار سمرو۔ آج ہم ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور خاص طور پر اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی اختلافات اور اختلافات کی آخری نہج تک کی جو صورتحال ہے اس پہ بات چیت کریں گے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس دن سے اپوزیشن نے نو کانفیڈنس موشن جمع کرایا ہے قومی اسمبلی میں، اس دن سے جو دونوں طرف سے یعنی کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی طرف سے جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، جس طرح کی جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جس طرح کا لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹیمپریچر کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور معاملات کچھ اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر، ایوان کے اندر اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے کچھ اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے کہ ایک طرف اپوزیشن اپنا ملین مارچ لے کے اسلام آباد آ رہی ہے، 10 لاکھ لوگوں کو لے کے آنے کی دعویٰ کی جا رہی ہے، اور اسی جگہ اس سے پہلے حزب اقتدار نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم 10 لاکھ لوگ ڈی چوک پہ لے کے آئیں گے، اور جو بھی ممبران ووٹ دینے کے لیے جائیں گے اسمبلی میں وہ اس 10 لاکھ کے مجموعے سے ہو کے جائیں گے، وہاں سے گزر کے جائیں گے اور واپس بھی وہیں سے آئیں گے۔ اس طرح کی آپ یوں سمجھیں کہ لگی لپٹی میں تھریڈز کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اسمبلی کے ممبران کے لیے، اور ایک دوسرے کے بارے میں جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو جس طرح کے خطابات سے نوازا جا رہا ہے، وہ بھی میرے خیال میں اس ملک کی سیاسی تاریخ میں انوکھا معاملہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ حزب اختلاف تو مخالفت پہ اتری ہوئی ہے اور اس کا کام ہی مخالفت کرنا ہے، لیکن حزب اقتدار کا جو لہجہ ہے، حزب اقتدار کا جو انداز ہے کہ اسمبلی سے باہر آ کے جلسے کرنے اور پھر ان جلسوں میں جس طرح کی ملک کی سیاست کے بارے میں، نہ صرف ملک کی سیاست کے بارے میں بلکہ فارن پالیسی جتنے حساس معاملے پہ بھی جس طرح کی بات چیت کی جا رہی ہے، اس پہ کئی سوالیہ نشان آ رہے ہیں۔ ہم اس ساری صورتحال کے حوالے سے آج بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آفتاب احمد خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آفتاب صاحب، یہ جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی جس کا ذکر کیا، یہ جو ٹیمپریچر ہے پولیٹیکل، وہ جس نہج پہ جا رہا ہے، آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ، سیاسی کارکن کے طور پہ اس ساری صورتحال کو سب سے پہلے بتائیں گے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اظہار صاحب آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے بہت ایک اردو سندھی چینل میں ایک اردو جو کیا ہے، ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، اور اس کی ضرورت بھی تھی۔ جی، اب آتے ہیں ہم آپ کی بات کی طرف۔ پہلی بات تو یہ کہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، تو یہ عدم اعتماد عمران کی حکومت پر عوام پہلے روز سے کر چکے ہیں۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یہ حکومت عوام کی مرضی کے خلاف آئی تھی، عوام نے اس کو نہیں سلیکٹ کیا تھا۔ جس طرح سے بلاول صاحب یا اپوزیشن کے تمام لوگ کہتے رہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، تو ظاہر سی بات ہے عدم اعتماد تو پہلے روز ہی ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب چونکہ عمر کے آخری حصے میں ہیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے حساب سے، جب انسان 70 کو کراس کرتا ہے تو عقل اور شعور سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، نمبر 1۔ پلس یہ کہ اس کی یادداشت بھی کام نہیں کرتی۔ اچھا، پلس یہ کہ ان کے ساتھ ایک اور بہت خطرناک معاملہ ہے کہ یہ نرگسیت کے شکار صاحب ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے ذہین آدمی ہوں۔ اور دیکھیں، عمر کا جہاں تک آپ ذکر کر رہے ہیں تو پاکستان میں سیاستدان کے ریٹائر ہونے کی تو کوئی روایت نہیں ہے، تو ہم عمران خان بھی وہ سیاستدان ہیں تو وہ کسی بھی عمر میں سیاست کر سکتا ہے۔ نہیں، وہ تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی کرسی پر ہے جو پورے ملک پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جو پورے ملک کو چلانا والا شخص عقل اور شعور کا مالک ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اگر آپ ان کا 3 سال کا دیکھیں، آج پاکستان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو المیوں کا شکار نہیں ہے۔
پاکستان میں اس کی حکومت میں آپ دیکھیں خودکشیوں کا کیا ریٹ ہے. جی یہ وہ واحد حکومت ہے پاکستان کی تاریخ کی جس میں لوگ اپنے بچوں کو لے کے سڑکوں پر آئے صرف کس لیے؟ ایک روٹی کے لیے. آفتاب بھائی اب ہم یہ تو ہو گیا اس کا پس منظر، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ 25 کو اپوزیشن مارچ کر کے اسلام آباد جا رہی ہے اور عمران خان کی پارٹی نے بھی 27 کو اپنے کارکنان کو بلایا ہے، تو آپ کو کہیں کسی طرح کا کوئی ٹسل، کوئی ٹکراؤ کی صورتحال نظر آ رہی ہے اسلام آباد میں؟ اگر آپ دیکھیں یہ صورتحال ایک سمپل صورتحال ہے. اپوزیشن نے اپنا حق، آئینی حق استعمال کیا. ٹھیک ہے، تحریک عدم اعتماد، ظاہر سی بات ہے. نہیں مارچ کی بات ہم کر رہے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں اپنا آئینی حق استعمال کیا. لیکن یہ چونکہ اس قدر غصے میں آ گئے، ان کی آپ زبان دیکھیں، زبان درازی، جھنجھلاہٹ، گالیاں دیکھیں، یہ زیب نہیں دیتی. جس عہدے پر وہ تشریف رکھتے ہیں وہ ان کو پوری دنیا میں مانیٹر کر رہے ہیں، کیا جاتا ہے پرائم منسٹر کی ایک ایک بات کو. اور یہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے جس طرح، حد تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو جس کو کہتے ہیں کہنا پڑ گیا عمران صاحب سے کہ بھائی ذرا مولانا صاحب کے لیے ایسا لفظ یوز نہ کریں. جی تو ظاہر سی بات ہے یہ سیاسی کشیدگی اور سیاسی تناؤ میں اضافہ یہ بیسیکلی طور پر اپوزیشن کا کریٹ شدہ نہیں ہے، یہ عمران صاحب نے. لیکن ابھی آپ نے بھی کال دی ہے نا ابھی 25 مارچ کو جو آ رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بالکل اخلاقیات سے اوپر جائیں گے اور جب وہ ایسی بات کریں گے کہ جو انہیں قطعاً زیب نہیں دیتی. دیکھیں گورنمنٹ. اچھا اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ اگر ایک طرف جیسے آپ بھی بزے دیں کہ بھئی ان کے رویے کی وجہ سے ہم بھی جائیں گے، وہاں سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آئیں گے، تو یہ تو نو کانفیڈنس ہونا ہے 28 کو، اور اس سے پہلے 25 کو اپوزیشن اسلام آباد پہنچ رہی ہے اپنے کارکنان کے ساتھ، 27 کو وہ بھی آ رہے ہیں. تو یہ تو ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ کوئی ووٹ اور اس کا پروسیس ہو سکے گا ایسی صورتحال میں جب 10 لاکھ کارکنان دونوں سائڈ سے. مثال وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں، 10 لاکھ ایک طرف، 10 لاکھ دوسری طرف کارکنان کھڑے ہوں اسلام آباد میں ڈی چوک پہ. تو یہ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک انارکی کی صورتحال بنے گی. دیکھیں پہلی بات تو میں آپ سے اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا. جی وہ اس لیے نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. اگر وہ 10 لاکھ کی بات کرتے ہیں 10,000 جمع کرنے بڑی بات ہے. نمبر 1 لوگ سارے کے سارے اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ ہیں. اچھا دوسرے یہ کہ یہ جو کال تھی وہ انہوں نے اعتراف شکست اور پسپائی اور سامنے کرتے ہوئے انہوں نے پریشر دینے کی کوشش کی ہے کہ اپنے کارکنوں کو ہم دیکھ لیں گے. آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. یہ رویہ وہ شخص اختیار کرتا ہے جس کو صاف نظر آتا ہے کہ میں ہار رہا ہوں اور یہ چیز کھیل ہاتھ سے نکل گیا ہے. مطلب آپ کی گفتگو سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ دونوں سائڈ سے اپنی جگہ آپ کھڑے ہیں، اسٹینڈ وہ بھی گورنمنٹ کی سائڈ سے کھڑے ہیں اپنی جگہ. اب آ جاتے ہیں اسی سے جڑے ہوئے اہم سوال کی طرف کہ آپ کا جو نمبر ہے نو کانفیڈنس کے لیے وہ پورا ہے؟ پرویز الہی صاحب چونکہ جو ہے وہ بہت سمجھدار اور سیاستدان ہیں اور ان کی بہت زیادہ نظریں بھی ہیں. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس 172 سے زیادہ اکثریت ہے اور یہ اکثریت جو جس طرح سے تجزیے کیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے اطلاعات آ رہی ہے اور جس طرح سے جتھے کے جتھے رولنگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں تحریک انصاف کو اور اپوزیشن سے رابطہ کر رہے ہیں تو یہ 200 سے زیادہ اوپر جائے گی بات. اور اسی وجہ سے چونکہ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں جو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ مزید ساتھ رہنا نقصان دہ ہے ان کی سیاست کے لیے. اب ہمیں عوام کے ساتھ. اچھا یہ تو پرویز الہی کی رائے ہے.
آپ کی اپنی معلومات اور پارٹی کے اندر جو ڈسکشن ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا % کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ اگر پروسیس شروع ہوا، اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے اپنے ممبران کو بھی روک دیا کہ وہ اسمبلی میں نہیں جا سکتے، اگر فرض کریں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے ممبروں کو روکنے میں، تو پھر اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں کی سپورٹ سے اور ادروائز یہ نو کانفیڈنس موشن میں آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی کامیابی کا 100% یقین ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ عمران صاحب جس ٹائپ کی بڑکیں مار رہے ہیں وہ صرف سلطان رائے کی بڑکوں کے علاوہ زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم وقفے سے پہلے بھی بات چیت کر رہے تھے نو کانفیڈنس موشن اور باقی سیاسی معاملات کے حوالے سے، اور اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے راشد خلجی صاحب، جو ممبر سندھ اسمبلی ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے، اور ہم بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے ان سے اس ساری صورتحال پہ کچھ اہم چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ راشد صاحب ویلکم۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ راشد صاحب، ہم سب سے پہلے تو بالکل عام فہم لفظوں میں یہ سوال آپ سے کریں گے کہ اب آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں ابھی تک جو ایم کیو ایم ہے اس نے اپنی پوری پکچر سب کے سامنے کلیئر رکھی ہے۔ کنوینئر ڈاکٹر خان محمود صدیقی بھائی اور آپ کا کمیٹی نے دیکھا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جمہوریت کی بہتری کے لیے کیا جائے گا، اور اس کے اندر اس چیز کو ملک خاطر رکھے گا کہ جمہوریت کسی بھی طریقے سے اس کی جمہوریت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور اب تک ہمارے سارے آپشن کھلے ہیں، لازمیت سیاست میں کوئی بات سے آخر نہیں ہوتی ہے۔ جو اختلاف رائے ہے وہ بھی سب کے سامنے رکھے ہیں، تمام جماعتوں سے چل رہی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے 3 دنوں میں صورتحال واضح جو بھی ہو، سپریم فورم میں رابطہ کمیٹی کا وہ کارپورن کا اجلاس بلا کے رائے لے گی، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا، اور وہ جمہوریت کے ہاں بہتر ہوگا۔ راشد بھائی، بیچ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں تعلقات کی نوعیت بہت زیادہ دوری کی طرف چلی گئی تھی، اور سیاسی بیان بازی سے لے کر کافی ایسے گرما گرم بحث بھی سننے کو ملے۔ تو اس پس منظر میں آپ نے جب اپنے کارکنان کی طرف یہ بات پہنچائی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور عام لوگوں سے ظاہری آپ کا انٹریکشن ہے، آپ عوامی نمائندے ہیں، تو ان کا کیا ری ایکشن آپ کو فیل ہوا کہ کیا آپ کو پیپلز پارٹی سے دوبارہ مل بیٹھ کے کوئی حکومت میں کسی سیٹ اپ میں واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بات تو خیر قبل وقت ہے کہ حکومتی قائم ہے، لیکن یہ بات جہاں تک ہے کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، گفتگو کی جاتی ہے۔ اس وقت صورتحال سرحد کے جو شہری علاقے ہیں ان میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اربن سندھ کو مکمل نظر انداز کر رہی ہے، چاہے روزگار کے ہوں یا فنڈ کے ایشوز ہوں۔ منتخب نمائندوں کے حلقوں میں نہ تو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک صورتحال ایسی ہے جس کے اوپر لاتے تھے کارکنان کے بہت بھی بہت سارے خدشات ہیں، لیکن ہمارے لیے جو سب سے بڑا اس ٹائم ایب ہے وہ جمہوریت کی بقا ہے۔ جمہوریت کو بچانا ہم کے لیے زیادہ اہم ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو اس پس منظر میں دیکھنا ہے کہ سیاسی اختلاف رائے کے باوجود جمہوریت کے بقا کے لیے ہم ہر جماعت سے بھی بات کر رہے ہیں، چل کے بھی جا رہے ہیں، اور لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت جاری رہنا چاہیے، اس میں ڈیموکریسی کا راستہ جس کے ذریعے آپ معاشرے کے اندر بڑھتے ہوئے جبر کو روک سکتے ہیں، تشدد کو روک سکتے ہیں، اور آزادی اظہار رائے کے لیے جمہوریت سے اچھا فورم کوئی نہیں۔ راشد بھائی، جو پیپلز پارٹی کارکنان کے ذہن میں بہت سارے سوالات جی آ سکتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کا جو ایک طریقہ کار ہے، ایم کیو ایم ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے کارکنان سے رائے لیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں جب بھی ایم کیو ایم کوئی فیصلہ کرے گی تو اس وقت اس سے پہلے وہ ضرور کارکنان کو اعتماد سے دے گی۔ جو میری پریکٹس ہے ایم کیو ایم کے کارکن سے، ایم کیو ایم نے ہمیشہ یہی انداز رکھا ہے، چاہے کیسے معاہدہ ہو کہ کسی بھی جماعت سے معاہدے کا مرنا، اس میں ایم کیو ایم اپنے کارکنان سے رائے ضرور۔
آفتاب بھائی آپ سے بھی یہی سوال ہے میرا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور ایم کیو ایم کے کارکنان بھی اپنی قیادت کے بیان سخت بیانات کی وجہ سے کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ فیس ٹو فیس آ جاتے ہیں. اس پس منظر میں اب جب وہ قریب آ رہی ہیں دونوں پارٹیاں, تو آپ کی پارٹی کیڈر کے اندر کارکنان اور عوام میں کیا تاثر پایا جاتا ہے اس حوالے سے؟ یہ اظہار صاحب خلجی صاحب کی نے جو رائے دی ہے پارٹی اور سندھ حکومت کے حساب سے اس کا بہت احترام ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں 15 سال میں جتنے کام شہروں میں اور اس میں پیپلز پارٹی نے کیے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن پیپلز خلجی صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت اور کی مضبوطی اور کارکنان کی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو پھر انہیں پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اس لیے کہ جمہوریت اس اور کارکنان کے مسائل صرف پیپلز پارٹی حل کر سکتی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں پر جیسے کراچی حیدرآباد میں وہ ہے, اور دوسری یہ کہ ایم کیو ایم سے ظاہر سی بات ہے کا فطری الائنس بھی ہم سے بنتا ہے. اچھا, اس میں ایک سوال میں آپ سے بھی اور راشد بھائی آپ سے بھی کروں گا کہ یہ تاثر بھی عام ڈسکشن میں آ رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بحث بھی ہو رہی ہے اس پہ کہ سیاسی لوگ عام لوگوں کو اتنی نہج پہ لے کے جاتے ہیں اور اتنا آپس میں ڈفرنسز کریٹ کر دیتے ہیں, گیپس کریٹ کر دیتے ہیں, پولرائزیشن کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپس میں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ عوام اور عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ اس وقت کیوں نہیں سوچتے جب اتنا لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں اور پولرائز کر دیتے ہیں. جیسے سندھ میں, اگر سندھ کے پرسپیکٹو میں خاص طور ہم بات کریں کہ سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والوں کے بیچ میں حالانکہ عام سوشل لائف میں تو وہ ساتھ رہتے ہیں, لیکن یہ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں جب وہ کسی خاص پولیٹیکل ایشو پہ ان کو اتنے لیول پہ لے کے آتی ہیں, جیسے ریسنٹلی بھی ہوا کہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی گئی کہ بھئی آپ ٹول پلازا کراس نہ کریں سندھی ٹوپی پہن کے اور اجرک پہن کے, مثال ایک امپریشن ایک بلٹ ہوا جس سے بڑی ایک ریزنٹمنٹ فیل ہوئی. تو لوگ یہ بھی سوال کرتے تھے سیاستدان اپنے فائدے کے لیے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. راشد بھائی پہلے آپ سے یہ سوال ہے میرا. میں سمجھتا ہوں کہ جو چودھری ٹوپی کا ٹول پلازا والا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کی وضاحت مقصد بھائی نے کر دی تھی کہ وہ سندھیوں کے حوالے سے بات نہیں تھی, وہ اس سسٹم کے خلاف بات کی گئی تھی کہ جس میں سندھ کو بھی پسماندہ کر رکھا ہے کہ جو سندھ کے اندر ترقی نہیں چاہتا ان کے لیے وہ بات ہوتی. اس کے اندر کئی سندھیوں کے لیے کوئی بات نہیں, تو میں سمجھتا ہوں بات ہوتی مقصد بھائی نے اگلے دن ہی اس کی وضاحت کر دی تھی. تو یہ بات تو ہے. جہاں تک بات ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور لامعیت ہے, اس کے اندر بہت سارے عوامل ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں کچھ نہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو بات مقال میں سے نکل کے تلخی تک پہنچ جا پہنچتی ہے. تو جہاں تک ہم جیسے سیاسی ورکر کا تعلق ہے جو لوور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گفتگو ہر حال میں نہیں رہنے اس میں جو روایتی پل ہوتے ہیں یا سب الفاظوں کا استعمال ہو جائے تو سارے عوامل ہوتے ہیں. اچھا راشد بھائی, یہ جو آپ کی بات چیت چل رہی ہے اس وقت اپوزیشن سے جو بات چیت آپ کی چل رہی ہے, اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کے بنیادی مطالبات کیا ہیں جن پہ, جیسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ گارنٹیز لی جا رہی ہیں جے یو آئی اور نواز لیگ سے, تو وہ کیا مطالبات ہیں جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ آفتاب بھائی ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں راشد بھائی سے. تو میرا آپ سے بھی یہی سوال تھا کہ سیاستدان لوگوں کو اتنا ٹف ایک سچویشن میں کریٹ کر دیتے, پولرائز کر دیتے ہیں, اور پھر جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر بیٹھ جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں ایک ساتھ. اظہار بھائی, اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ جمہوری رویہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اختیار کیا ہے. ہم ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, صرف ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا نہیں بلکہ عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتے ہیں, ہم چیئرمین بلاول صاحب یا آصف صاحب سب ہم احترام کرتے ہیں. نمبر 1.
دوسری یہ کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، تلخیاں ہماری جانب سے کبھی پیدا نہیں کی گئیں. کبھی پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو غیر اخلاقی ہو یا غیر جمہوری ہو. ہم تو مخالفت کو نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ سندھ میں سندھی اور اردو بولنے والوں کے بیچ میں جو ڈیفرنسز ہیں اس کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایک بینیفیشری آپ ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی ہے، اور ایک ہے ایم کیو ایم. چونکہ دونوں کے ووٹرز کے حوالے سے یا لوگوں کے جذبات کے حوالے سے سم ہاؤ آپ کو یہ، جیسے آپ کو سندھ کارڈ کا ایک بینیفٹ ملتا ہے اور ان کو بھی اپنے لوگوں کی محرومیوں کا ایک جو احساس وہ بلڈ کرتے ہیں اس سے سپورٹ ملتی ہے. یہ تاثر بھی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ خلجی صاحب نے جو ایک بات کی انتہائی معذرت کے ساتھ خلجی صاحب سے، کہ سندھ پسماندہ نہیں ہے. سندھ باقی صوبوں میں سب سے آگے ہے. اگر باقی صوبوں میں آگے نہیں ہوتا تو پنجاب سرحد بلوچستان سے لوگ روزگار کے لیے سندھ میں کیوں آتے؟ نمبر 1. سندھ میں تعلیمی صحت کی جو میں کام ہوا ہے وہ، اور دوسرے اس میں کام ہوا ہے وہ، ہم تینوں صوبوں سے آگے. نمبر 1. پہلی بات تو یہ کہ سندھ میں جو آپ نے کہا کہ جو ڈیفرنسز ہے جس کا وہ ہے، پیپلز پارٹی کسی کارڈ پر یقین نہیں رکھتی، وہ صرف اور صرف عوام کے کارڈ اور پاکستان کارڈ پہ یقین رکھتی ہے. دیکھیں، آپ نے کہا کہ سندھ پسماندہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک سوال جو بنیادی نوعیت کا بنتا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اسی پس منظر میں، وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جس کا سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کریڈٹ بھی لیتی ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات بھی کرتی ہے. ایون آپ لوگوں نے 14 سال سے لگاتار سندھ میں حکومت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود 18 امینڈمنٹ میں جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے ہیں وہ آپ صحیح سے لے نہیں سکے، لیجسلیشن کر نہیں سکے، نیچے لیول تک اس کا بینیفٹ دے نہیں سکے 14 سال میں. تو میرے خیال ہے اتنا بڑے پیریڈ میں اگر ایک چیز اچیو نہیں کی گئی تو آپ اس کو کس طرح کہیں گے کہ یہ ایک بڑی ریفارمز اور بڑا کام ہوا ہے اس حکومت میں؟ اظہار بھائی، پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے جو رکاوٹ کھڑی کی گئی قانون سازی پر یا این ایف سی ایوارڈ جو ہمیں نہیں دیا گیا ہے، وہ وفاق کی جانب سے ہرڈلز کھڑے کیے جاتے رہے. نمبر 1. لیکن اس کے باوجود جو محدود وسائل میں ہمیں جو دستیاب تھے اس میں ہم نے سر فنڈز کو چھوڑ دینا، اسمبلی تو آپ کے پاس ہے نا اور اکثریت بھی ہے، تو لیجسلیشن تو آپ کر سکتے ہیں نا. جتنی ہم نے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے بچے میڈیکل یونیورسٹیوں میں داخلاؤں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، اس میں سیدھی سندھ حکومت اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ یہاں پر لوکل لیول پہ بچوں کے امتحانات کا بندوبست کرتے اور اس کے لیے پروونشل لیول پہ میڈیکل کا سیٹ اپ بناتے جس پہ ٹیسٹنگ کا سسٹم ہوتا، جو نہیں بنا سکے ابھی تک. لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں کہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ تھی انہوں نے انٹرفیرنس کی. ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارا تو مقصد ہی لوگوں کو آسانیاں تقسیم کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں وہ بہت لمبی ہو جائے گی. میں بہت مختصر بات کرتا ہوں کہ اس میں ہرڈلز کھڑے کرنے والی تحریک انصاف کی حکومت تھی. اچھا، دوسری میں اسی سوال کی طرف آپ کی طرف آتا ہوں، اردو اور سندھی بولنے والے. پہلی بات تو یہ کہ سندھ میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب سندھی ہیں، لیکن مختلف زبان آفتاب بھائی، یہاں ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بیچ میں جو دوریاں ختم ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے وہ قریب آئے ہیں، اس پس منظر میں آفتاب بھائی اس کے علاوہ جو ایک اہم نقطہ اس ساری صورتحال میں جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5-7 سالوں میں ایک پاپولر موومنٹس کا ایک رجحان آیا اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ بھی سیاست میں آئے اور کامیاب ہوئے اور بلکہ ملک کے حکمران بنے جن کا پیچھے کوئی اتنا زیادہ رچ ایکسپیرینس بھی نہیں تھا سیاست کا، اور بلکہ کچھ تو ایسے تھے جو سیاستدان ہی نہیں تھے. تو اب یہ تاثر بھی آ رہا ہے کہ وہ جو رجحان تھا وہ ختم ہو رہا ہے، ڈکلائن ہو رہی ہے اس کی. پاکستان کے پرسپیکٹو میں بھی یہ بات ہوتی رہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک پاپولرزم کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے.
تو آپ سیاسی کارکن کے طور پہ اور تجزیہ نگار بھی ہیں آپ، چونکہ آپ لکھتے بھی رہتے ہیں، تو آپ کی نظر میں پاکستان کے پرسپیکٹو میں اور دنیا کے پرسپیکٹو میں یہ جو پاپولرزم کی ایک موومنٹ تھی اس کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ اظہار صاحب، جو آپ نے سوال کیا، جو پاپولر اس میں پولیٹکس میں پھر حکمران بھی بنے، لیکن یہ تجربہ آپ امریکہ سے دیکھ لیں، چاہے مودی کو لے لیں یا اور کہیں لے لیں، یہ سب جگہ فلاپ ہوا. اس کی بیسیکلی طور پہ بنیادی وجہ ہے، جب ایک ڈاکٹر انجینئر بن جائے اور انجینئر کا کام شروع کرے تو معلوم چلے گا کہ وہ معاملہ نہ ڈاکٹر رہا نہ انجینئر رہا، اور معاملہ بگاڑ کی طرف گیا. پہلی بات تو یہ کہ پولیٹکس ہمیشہ آپ بہت زیادہ آپ کی نظر ہے، پولیٹکس بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. پلس اس وقت انسان پولیٹیشین بنتا ہے کہ جب وہ میں کو ختم کر کے ہم پر آتا ہے، نمبر 1. پلس وہ اسٹڈی کرتا ہے، جس میں جو سبجیکٹ ہے، سائیکولوجی ہے، فلسفی ہے، پلس وقت اس کو سکھاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن ٹرمپ ہو یا مودی ہو، یہ جو یوکرین کے جو صدر ہیں، انہوں نے اپنے ملک کو پوری جنگ میں دھکیل دیا. ٹرمپ صاحب نے سب سے زیادہ نہ صرف اپنے لوگوں کو نقصان پہنچایا، بلکہ انہوں نے تو پارلیمنٹ کانگریس پہ حملہ کر کے ایک غیر دانشمندانہ اور ایک ایسا جو حرکت کی جو پولیٹیشین کبھی نہیں کرتا. ادھر مودی صاحب کو دیکھ لیں، مودی صاحب نے جتنا انڈیا کو کمزور کیا ہے، لوگوں کو کمزور کیا ہے اور ڈیموکریسی کو کمزور کیا ہے، اس کی مثال انڈین تاریخ میں نہیں ملتی. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاپولر موومنٹ تھی اب وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے؟ ایگزیکٹلی. اچھا، دوسری یہ کہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر عمران کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی ایک ایسی شخصیت تھے جن کا پولیٹکس میں کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں تھا. انسان، اچھا چونکہ یہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے بدقسمتی سے، یہ کرکٹ کے اسٹوڈنٹ ہے. ظاہر سی بات ہے، کرکٹ کھیلنا اور حکومت کرنا دونوں بہت ہی اپوزٹ اور مختلف چیزیں ہیں. صحیح بات. ایک جس طرح سے ایک پولیٹیشین اچھا کرکٹر تو بن سکتا ہے، لیکن اچھا کرکٹر اچھا پولیٹیشین نہیں بن سکتا. اچھا، اب ہم آتے ہیں نو کانفیڈنس کی طرف. آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں مختصر، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تو پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں اور یہ اگر فرض کریں نو کانفیڈنس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپوزیشن، تو اپوزیشن کی یہ جو جوائنٹ حکومت ہوگی اس میں کیا بنیادی فرق ہوگا جس سے لوگوں کو ریئل سینس میں ریلیف نظر آئے گا اور ملے گا؟ پہلی بات تو اظہار صاحب، اس بات کا 1% بھی چانس نہیں ہے کہ نو کانفیڈنس ناکام ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آگے کے منظر کی طرف چلتے ہیں. جب عمران تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہوگی اور عمران صاحب دیکھنا یہ کہ گھر جاتے ہیں یا بڑے گھر جاتے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگوں کے پاس فائلوں کے انبار ہیں جس کے ذکر بھی ہو رہا ہے. اچھا، جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ تمام چیزیں طے کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو یا فضل الرحمان صاحب ہو، ان کو حکومت کرنے کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے. پھر انسان وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھتا ہے. کیونکہ عام آدمی، دیکھیں، آپ کی اس بات سے کنسرن نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون آتا ہے کون جاتا ہے. عام آدمی یہ کہتا ہے کہ جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سوشل ایشوز ہیں ہمارے، ان کو کوئی سالو کرے آگے. بالکل. نو کانفیڈنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عام پبلک کے مسائل حل کرنا ہے. اس لیے اپوزیشن نے کہا کہ نہیں، اب نہیں. وہ اس لیے کہ چونکہ عوام کے اصل نمائندے اپوزیشن ہیں، اور اپوزیشن کو یہ احساس ہوا تھا کہ یہ عوام کو ختم کرنے کے در پہ ہے. کنفیوشس سے ان کے ایک چیلے نے سوال کیا کہ کسی ملک کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، جس میں نمبر 1 فوج، نمبر 2 رقبہ اور عوام،
تو حکمران کو سب سے زیادہ کس کی طرف اہمیت دینی چاہیے؟ تو کنفیوشس نے کہا تھا کہ اس کو صرف عوام کو مضبوط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ واحد حکمران ہے جو عمران جو اپنے ہی عوام کے سب سے بڑے دشمن نکلے. تو ہم اب بات کی اچھا اس میں ایک اور بھی نقطہ آ جاتا ہے کہ آپ جیسے ہم ابھی تو ہائپوتھیسس ہی ہے، ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے اگر فرض کریں اس ریزولوشن میں، جب تک چونکہ آفیشلی نتائج نہیں آتے تو ہم اسی طرح کہیں گے. تو اس صورت میں دیکھیں ایک تو آپ کی جو الائنس ہے پی ڈی ایم کا اس میں بہت سارے ڈائیورسیفائڈ پارٹیاں ہیں مختلف. اچھا دوسرا ان پارٹیوں کے اندر ابھی بھی ایک سیریس اختلاف موجود ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی اور کچھ پارٹیوں کا خیال ہے، ایون کاف لیگ اگر جوائن کرتی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اسمبلی 1.5 سال چلنی چاہیے، جبکہ نواز لیگ اور کچھ پارٹیز کا یہ خیال ہے کہ نہیں، ہم 1 سے 2 مہینے کے اندر نگران سیٹ اپ بنا کے اور نئے الیکشن کرائیں گے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آگے چل کے یہ معاملات بہت سیریس قسم کے اختلافات کی صورت اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت کیا کریں گے؟ اظہار صاحب پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری چیزیں فائنل ہو چکی ہیں. ٹھیک. اور اپوزیشن اس حوالے سے بھی جی اپوزیشن تمام نکات پر اپوزیشن میں اتفاق پایا جاتا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ جب یہ منظر بدلے گا تو انہوں نے کرنا کیا ہے. اچھا پرائم منسٹر کا نام بھی فائنل ہو گیا ہے؟ وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو طے نہ ہو سکے، کیونکہ ایک بات تو تینوں پارٹیز اور پلس کاف اور ایم کیو ایم یہ سمجھ گئے ہیں کہ اس ملک کی بقا اور استحکام کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو جتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ یہ صرف ان کا جانا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو چلے جائیں گے، لیکن جو مسائلوں کا انبار چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو ایک بہت بڑا ایشو ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ ملک میں مہنگائی کی اور خارجہ پالیسی انہوں نے بالکل تباہ برباد کر دیے. کوئی ادارہ ایسا انہوں نے نہیں چھوڑا ہے کہ جہاں علمیوں کا راج نہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے، چونکہ آصف صاحب، صدر آصف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، بہت سمجھدار پولیٹیشین ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ تمام مسائل کا حل نکالنے کی جادوئی قوت رکھتے. اچھا اسی طرح آپ اس اتحاد کے نتیجے میں اور اس سیٹ اپ کے نتیجے میں مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم سندھ حکومت کو جوائن کر رہی ہے؟ مجھے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سندھ کا وہ ایک حصہ ہے، سندھ کے اچھے مستقبل کے لیے اور خود ان کے اپنے ووٹر کے لیے، کیونکہ ان کا ووٹر بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے اور بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے. لیکن اس میں ایم کیو ایم کا ایک بڑا مطالبہ ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کا ایک واضح سٹینڈ رہا ہے کہ جس طرح وہ ایم کیو ایم پرویز مشرف کے دور کا وہی مکانی نظام، وہی لوکل باڈیز کا نظام چاہتی ہے، تو پیپلز پارٹی اس کو رد کرتی رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مجبوری کی وجہ سے، یعنی کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کو کامیاب کرانے کی مجبوری کی وجہ سے، کیا پیپلز پارٹی اپنے پرنسپل اسٹینڈ کو واپس لے گی اور اس کے اپنے کارکنان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے کہ جو بات چیت پر یقین رکھتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں کہ ہم کسی بات پر اڑے رہیں. اگر وہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں، وہ کوئی اچھا اس میں امینڈمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے. ظاہر سی بات یہ کہ ہم کوئی بھی ایک ایسی چیز جو سندھ اور سندھ کے عوام کے خلاف ہو کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے، نمبر 1. لیکن ایم کیو ایم ایک بہت طویل اس کا ایک سفر ہے. ظاہر سی بات ہے. بہت شکریہ آفتاب بھائی، کافی ڈیٹیل میں آپ سے بات ہوئی. اور ناظرین، ہم نے آج نو کانفیڈنس موشن اور اس کے نتیجے میں ملک میں پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ
کیا امکانات ہو سکتے ہیں مستقبل قریب میں سندھ میں خاص طور پہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے قریب آنے کے نتیجے میں. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ عام لوگوں کی اس حوالے سے کیا سوچ ہے اور سیاسی قائدین سیاسی پارٹیوں کی کیا رائے ہے, اور اس کو بھی ہم نے کمپیئر کیا. اور آج کی گفتگو میں ہم نے اس پہ بھی ڈائلاگ کیا کہ کیا دنیا میں جس طرح پاپولر موومنٹ ایک شروع ہوئی تھی اور وہ اب ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, کیا اس کے اثرات پاکستان پہ بھی پڑ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی نتائج سامنے آئیں گے. ہم نے خاص طور پہ اس پہ بھی بات کی کہ اگر ایک مفروضے کے طور پہ ہم لیتے ہیں کہ اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت کی جگہ ایک نئی حکومت سامنے آتی ہے, تو کیا وہ حکومت عوام کے توقعات پہ پوری اترے گی, بے روزگاری, مہنگائی اور اس طرح کے بنیادی ایشوز کو ریزالو کر سکے گی, یا وہ بھی ایک مرتبہ پھر آپس میں لڑنا شروع کریں گے. کافی ڈیٹیل بات چیت ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کے میزبان اظہار سمرو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.